ایک تو کوئی 1.5 ماہ سے سوشل میڈیا پر آ رہا ہوں، یعنی ویب سائٹ پہ بھی کوشش کر رہا ہوں اور فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی، وہ کہ برسوں اس طرف نہیں گیا کیونکہ ایک حد تک مین اسٹریم جو میڈیا تھا، یعنی اسکرینیں تھیں ہمارے الفاظ کو اور ہمارے خیالات کو برداشت کر لیتی تھیں، لیکن دوستوں نے مشورہ دیا، پھر آپ لوگوں نے سبسکرائب کر کے انکریج کیا، تو کوشش کرتا ہوں کہ ان موضوعات کو جو آتے ہیں لیکن اس کو ہمارا جو شو کالڈ مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ٹرن کر دیتا ہے۔ ابھی بھی یہ مجھے جو جیونی سے خبر ملی ہے، بلوچستان کے شورش زدہ علاقے سے، جہاں کوئی پچھلے 15 سال سے تو جاری ہی ہے دہشت گردی اور عسکریت حملے اور لیکن کوئی 5 فیگر یا 6 فیگر، بہرحال افسوسناک امر یہ ہے کہ کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں ساحلی پٹی جو ہے وہ گوادر کی وہاں گئے۔ لیکن یہ تو مجھے ابھی خبر ملی تھوڑی دیر پہلے، آڈٹ رپورٹ اور بجٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک تیار کرتا ہے، اس لیے ان کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ان فیکٹ فیگر کو، کیونکہ وہ ورلڈ بینک اور IMF بھی دیکھتا ہے اور اسی کی روشنی میں آپ کو گرانٹ دیتا ہے، تو آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ اور یہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں اپنے محترم وزیر خزانہ صاحب، بہت شریف آدمی ہیں، اب تو خیر ان کی تبدیلی کے بارے میں بھی خبریں آنے لگی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب لینے والے ہیں وزارت خزانہ، اور محسن نقوی صاحب جو تواتر سے غیر ملکی دورے کر رہے ہیں، شاید وزارت خارجہ لے لیں، شاید اسحاق ڈار صاحب کے زیادہ بہتر کر دیں۔ لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو بجٹ آیا، یہ جو آڈٹ رپورٹس آئیں، اور میں نے دیکھا جب میں نے اس آڈٹ رپورٹ میں یہ بتایا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر جو بے نظیر انکم سپورٹ تھا، اس میں ایک شخص کے نام پر 5,774 جی ہاں جو ہے وہ نام استعمال ہوئے اور کوئی 25 ارب روپے دیے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ تحقیقات آنی چاہیے، بلکہ سوری ٹو سے لفظ یوز کیا جو میرا حق نہیں تھا کہ چیئرمین صاحبہ آپ کو مستعفی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، کوئی ایک ہفتہ گزر گیا، اس کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن آج جو بہت ہی بجٹ میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے، یہ جو کہتے ہیں عوام دوست بجٹ ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو 80 کھرب کا بجٹ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں مارکہ حق کے بعد کہ اس میں آپ 17% جو ہے 300 ارب روپے دفاع میں دے دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا فیوڈل جو قومی اسمبلی میں اکثریت میں بیٹھا ہے 342 ارکان میں، جی ہاں، جن میں ایک فیوڈل کے بارے میں کہوں کہ یہ بدین کے ہیں، میرا کوئی دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہاں 50 پجیرو کھڑی تھیں۔ پاکستان کے فیوڈل جو ایگریکلچر کے نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان میں 4,445 ایگریکلچر، جس میں 37% پاکستان کا حصہ ہے۔ پتہ ہے آپ نے انہوں نے کتنا دیا ہے ٹیکس؟ 3 ارب 40 کروڑ۔ کتنا؟ 3 ارب 40 کروڑ رجسٹرڈ ایگریکلچرسٹ وڈیروں جاگیرداروں نے، اس لیے کہ انہیں بہرحال حساب کتاب رکھنا تھا، اور میں آپ جیسے تنخواہ دار طبقے نے، پتہ ہے کتنا دیا ہے؟ 650 ارب روپے کا ٹیکس۔ اور ہم جو تنخواہ دار طبقوں نے، یہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، جو گریڈ 17، 18، 19 کے ہیں، براہ کا ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ یہ جو بلڈرز ہیں، جو کروڑوں روپے کی جو ان کی بلڈنگیں ہیں، یہ جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، ان سے بھی زیادہ ٹیکس دیا ہے۔ اور جناب کل ٹیکس ہم نے جو ٹارگٹ رکھا تھا پچھلی بار 15,000 ارب کا، اس میں سے صرف 13,000 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو جمع کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے کیا کر دیا؟ 14,000 ارب کا اگلا ٹارگٹ رکھ دیا۔ بالکل قطعی طور پر معیشت کا آدمی نہیں ہوں، اعداد و شمار میں بھی لڑکھڑا جاتا ہوں، لیکن یہ جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جو چھپ بھی چکی ہوگی، لیکن اسے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اور سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے حکمراں طبقے سے، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، کہ پاکستان کا فیوڈل جس کی 4,445 جو جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ اٹھائیں، ان کے بنگلے دیکھیں، ان کے گاڑیاں دیکھیں، یہ سب ملا کے کتنا دے رہے ہیں؟ 3 ارب 40 کروڑ کا ٹیکس، اور جس میں سب سے زیادہ سندھ کا ہے۔ اور ہم لوگ جو میں نے کہا کہ گریڈ 14، 15، 16، 18، 19، 20 کے لوگ ہیں جو تنخواہ دار ہیں، جن کی تنخواہ بینکوں میں آتی ہے، ہم 650 ارب کا ٹیکس دے رہے ہیں، ریونیو دے رہے ہیں۔
آپ وہ ایک رات میں ہم سے 100 روپے لے لیتے ہیں پیٹرول کے، ان سے تو نہیں لیتے، یہ تو سرکاری ہے۔ 85,000 سرکاری گاڑیوں کو حکومت سے ٹیکس ملتا ہے جو 1,000 ارب کا ہے، لیکن مجھ سے میری آج ابھی میں اٹھوں گا اور جب ٹیکس کی قیمت بڑھے گی، جو 3 کروڑ موٹر سائیکل میں لوگ جا رہے ہوں گے یا 2-3 کروڑ جو چھوٹی گاڑیوں میں جا رہے ہوں گے، ان سے اوور نائٹ 100 روپے ٹیکس لے کے آپ ایک دن میں 300 روپے جمع کرتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے پیٹرول کی قیمت 286 سے 400 کی تھی، تو آپ نے ایک رات میں 300 ارب روپے لے لیا تھا، اور تمام جاگیرداروں وڈیروں سے ایک سال میں آپ کتنا ٹیکس لے رہے ہیں؟ 3.4 ارب کا۔ اور پھر جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، میں کسی سے معلوم کیا ایک سینیٹر کی تنخواہ کتنی ہے؟ 6.5 لاکھ تنخواہ، الاؤنس الگ، قومی اسمبلی کی تنخواہ الگ۔ لیکن صرف میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں سے، واضح طور پر مجھے یہ سمجھائیے، بجٹ بنانے والوں سے، اور ہاں ورلڈ بینک اور IMF سے بھی، کہ آپ کیوں نظر انداز کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایگریکلچر کا 37% ہے اور جو وڈیرے 4,445 ہیں، اور آپ ہی کے ریکارڈ کے مطابق یہ صرف 3 ارب 40 کروڑ کا ریونیو دے رہے ہیں، جبکہ آپ ہم لوگوں سے جو سرکاری ملازم ہوں یا جو بینکوں میں ہوتے ہیں، ان سے آپ ہم سے لے رہے ہیں 650 ارب کا ٹیکس۔ صرف مجھے اس سوال کا جواب دے دیجیے۔